اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ ان قریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹوں کو ہٹا کر ان گنت خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے، تو سنو، اس مہربان رب سے زمین و آسمان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ مخلوق کو اس کے حالات، اس کی ضروریات سے ہر لمحہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں۔ بھی بہت ساری نشانیوں میں سے ہے، خود خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے تمہیں اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ دو باتیں یاد رکھنا، ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختیاں، اور دوسری طرف منزل کا واضح شعور کا نہ ہونا اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ جان رکھو، جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہ سکتی ہے مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر تم اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی منجد ہار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کا جواب دے رہا ہے کہ تم نے انہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکے۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو، اور اگر آج تمہارے کام لاکھوں تدبیروں کے بھی بعد ممکن نہیں ہو رہے تو یاد کرو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا کر اپنے نزدیک تو وہ انتقام لے رہی تھی، مگر فی الواقعہ خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا اور اپنی اس تدبیر سے خود ہی اپنی ذات کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ جان رکھو، نہ تو تم خدائی مصیبتوں سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی زور آزمائی تمہیں ناکام بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھانا چاہتا ہے وہی اٹھتا ہے اور جسے وہ گرانا چاہتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی کوشش ناکام ہو گئی تو تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلسل کسی گھاٹے یا تکلیف میں ہو، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ مومن کو نعمت دے تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے، تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کے تقاضے کے تحت آتی ہے۔ لہٰذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا اور اپنی ہمت کو بے جا کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کا سحر نہ ہو۔ اور جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائشیں ختم کرنے لگتا ہے
تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہارا دل یکسو کر کے اس طرف جما دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہے۔ اس طرح کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف التفات بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ پسند اور ناپسند اس قدر اور بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری مستقبل زندگی میں سکون بھر جاتا ہے۔ وہ رب خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ نشانیاں نہیں ہیں کہ تھکان کے بعد آرام کی خواہش اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ جس مہربان رب نے یہ مجموعاً دائیہ تمہارے لیے اندر رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر خواہی کرنے والا ہے۔ تم بس اپنی جستجو قائم رکھنا اور اپنی طاقت پر انحصار کرنے کی بجائے اللہ کی طاقت پر یقین قائم کیے رکھنا، تو ان قریب وہ تمہاری زندگی کے تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین عطائیں تمہارا مقرر کر دے گا۔ جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو یہ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتے ہیں جو تمہیں معجزوں تک لے جاتی ہیں۔ جب تم بکھر کے رہ جاتے ہو تب ہی اللہ اپنی رحمت کے وہ پرکیف ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارا جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں ایسا بلند اور حیران کن فہم عطا کرتی ہے کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کی آیات ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حقیقت کا صحیح فہم اور ادراک بخشتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ اعلیٰ ظرف شہنشاہ تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے۔ ان قریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھول کر تمہاری زندگیوں کو خوشیوں کو مسکراہٹوں میں بھرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا اور آپ کے فیڈ بیک اچھے دینے کا مجھے انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ۔